السلام علیکم جی، آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ پرتگال کیوں آئے ہیں۔ ناظرین دیکھو، اس وقت پورے پاکستان میں جو لوگ جب بھی وہاں سے نکلتے ہیں یورپ آتے ہیں، کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر پیپرز لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں ایسے لوگ ہیں جو 10 سال 15 سال یہاں پہ خوار اور ذلیل ہو جاتے ہیں، یعنی پیپرز ان کو نہیں ملتا ہے۔ وہ کیا غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پیپرز ملنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو پیپرز جلدی مل جاتی ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا سے سب سے زیادہ ایزی جس نے پروسیس کیا ہوا ہے وہ ہے پرتگال، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو پرتگال میں اگر آپ نے آنا ہے اور پیپر لینا ہے تو آپ نے یہاں پہ کے آپ نے سب سے پہلے جو لوگ یہاں پہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے خود، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف اور صرف 70 اور 80 یورو میں آپ نے اپنے فائل لاک کر سکتے ہو۔ اگر آپ ایجنٹس کے تھرو جائیں گے تو ایجنٹس آپ کو کم سے کم 500 1000 1500 یورو آپ سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 طریقے کے لوگ جو فائل لاک کرتے ہیں، آرٹیکل 88 اور 89، اور میرا خود کا یہی ماننا ہے کہ اگر آپ کوئی فری لانسر ہے، یوٹیوبر ہے، یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا امیزون میں کام کرتے ہیں تو آپ 89 کی طرف جائیں، جس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی فری لانسر نہیں ہے، کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، کوئی آن لائن آپ کو کوئی بزنس نہیں ہے، تو پھر آپ 88 کو چوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو پرتگال ہے، پرتگال پورے یورپ میں سب سے زیادہ ایزی طریقہ ہے، اور یہاں پہ آپ نے 1 سال 1.5 سال تھوڑا خوار اور ذلیل ہونا ہے، لیکن اس کے بعد جا کے آپ کا سارا کام اور سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو جیسے ہی پیپر ملتے ہیں تو اس کے بعد آپ پورے یورپ میں پورے دنیا میں گھوم سکتے ہیں۔ اس پاسپورٹ کی اتنی ویلیو ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ پوری دنیا اس پاسپورٹ کے لیے مر رہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا صبر کریں، برداشت کریں، یہاں پہ آئیں، فائل لاک کریں، اور یہاں پہ اپنا 1 سال 1.5 سال پلاننگ کے تحت گزاریں۔ جب آؤ گے یا سب سے پہلے اپنے لیے کچھ لوگوں کا آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور کیسے چیزیں کرنی ہے۔ انفارمیشن لینا مسٹ ہے۔ جب تک آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی، آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہوگی، تب تک آپ کا آنا یہاں پہ بے معنی ہے۔ بے معنی تو پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ضلالت اور خواری تھوڑا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ریسرچ اسٹڈی کریں گے، چیزوں کو دیکھیں گے، تو اس میں آپ کا جو باقی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، آپ کو اتنی ضلالت اور اتنی تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں پرتگال اور اپنا فائل لاک کریں، اور فائل لاک کرنے کے بعد آپ ادھر ہی اگر آپ کو کام ملتا ہے تو آپ یہیں پہ بیٹھ کے کام کریں، اور اگر یہاں پہ آپ کو کام نہیں ملتا ہے تو پھر آپ نے کسی بھی قریبی ملک میں، جیسے کہ اسپین ہو گیا، ٹھیک ہے، جو بھی نزدیک ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، وہاں پہ جاؤ، کام کرو، پیسے کماؤ، اور یہاں پہ اپنے ٹیکس پے کرو، اور جیسے ہی آپ کے ٹیکس پورے ہو جاتے ہیں، آپ کا جو میسج آ جاتا ہے، ای میل آ جاتا ہے کہ آپ فنگرز دینے کے لیے آ جائیں، تو اس وقت پھر آپ یہاں پہ آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور اپنے پیپرز لے لیں، اور پھر آرام سے جیسے پیپر ملتے ہیں اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہو۔ اگر یہاں پہ بیٹھ کے بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے، جاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آرام سے جاب بھی لے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ آپ جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں، باقی کسی بھی کنٹری میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ آپ جتنے جلدی پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ، سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے، ٹارگٹ بھی یہی رکھنا ہے کہ آپ نے پرتگال آنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے فائل لاک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ فائل لاک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا مرضی، آپ کہیں پہ بھی جاؤ، کسی بھی جگہ پہ جاؤ۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔